الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم نماز کی شرطیں جانیں گے۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس پر کسی کام کا ہونا نربھر کرے، ڈیپینڈ کرے، جس کے نہ ہونے سے کام کا نہ ہونا لازم آئے، اور پھر وہ اس کا حصہ بھی نہ ہو۔ جیسے پودا کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پودا زمین کا حصہ نہیں ہے، ویسے ہی نماز کی کچھ شرطیں ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ٹھہرتی ہیں۔ اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو نماز صحیح نہیں ہوں گی، لیکن یہ شرطیں ایسی ہیں جو نماز کا حصہ نہیں، نماز سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نماز کی شرطیں کل ملا کر کے 9 ہیں۔ یہ کل ملا کر کے 9 شرطیں ہیں جو نماز کی شرطیں کہلاتی ہیں۔ انہیں سب سے پہلے ہم انگلیوں پہ گن لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اسلام، دوسرے نمبر پر عقل، تیسرے نمبر پر تمیز، چوتھے نمبر پر حدث سے پاکی، پانچویں نمبر پر گندگی سے پاکی، چھٹے نمبر پر وقت کا داخل ہونا، ساتویں نمبر پر قبلہ رخ ہونا، آٹھویں نمبر پر سطر ڈھانکنا، اور 9ویں نمبر پر نیت کا ہونا۔ یہ 9 نماز کی شرطیں کہلاتی ہیں۔ آئیے ان شرطوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ شرطیں سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ یہ نماز کی شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر اسلام، گویا کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے تب تک کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر عقل، گویا کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اگرچہ وہ اٹھ بیٹھ کر رہا ہے لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ عقل اور ہوش آ نہ جائے۔ عقل ٹھکانے لگنے کے بعد ہی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے تو بچہ تربیت پانے کے لیے اگر اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ بچہ تمیز کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اور تمیز کی عمر میں بچے کب پہنچتے ہیں؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ بچوں کو الگ الگ بستر پر سلاؤ اگر وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو۔ یہ 3 شرطیں ہوئیں، اہم شرطیں، اسلام، عقل اور تمیز۔ چوتھی شرط ہے حدث سے پاکی، یعنی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی حدث سے پاک ہو۔ اور حدث 2 طرح کا ہے جس کو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، ایک چھوٹا حدث ہوتا ہے اور ایک بڑا حدث ہوتا ہے۔ چھوٹا حدث دور ہوتا ہے وضو سے اور بڑا حدث دور ہوتا ہے غسل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ وضو کے بغیر، پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ جب تک کہ ایک آدمی باوضو نہ ہو تب تک کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔
5ویں نمبر پر گندگی سے بھی پاکی حاصل ہو، اور گندگی سے پاکی 3 چیزوں کی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے: بدن کی پاکی، لباس کی پاکی، اور اس جگہ کی پاکی جہاں پہ آپ نماز ادا کر رہے ہوں۔ بدن کی پاکی کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو 2 قبر کو دیکھا اور کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستبرئ من البول، ان میں سے ایک آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بدن کی پاکی بھی ضروری ہے، بدن کی پاکی ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ کپڑا کی پاکی بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بدن کی پاکی کے ساتھ ساتھ کپڑے کی بھی پاکی ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، گویا کہ یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ تیسری چیز، جگہ بھی پاک ہو جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے کے لیے اس کی طرف لپکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا صحابہ کو اور کہا کہ اسے پیشاب کر لینے دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ڈول پانی لو اور اس پیشاب پہ بہا دو، گویا کہ جگہ کی پاکی بھی ضروری ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جگہ کی پاکی بھی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو بدن پاک ہو، لباس پاک ہو اور جگہ پاک ہو، ان 3 چیزوں کی پاکی ضروری ہے۔ 6 نمبر پر وقت کا داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ متعین وقتوں پر فرض ہے۔ جی ہاں، نماز وقت پر فرض ہوتی ہے، نہ اسے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت نکلنے کے بعد نماز کی ادائیگی ہوگی، الا یہ کہ ایک آدمی اگر سویا رہ گیا یا بھول گیا، بھول چوک سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب اسے یاد آئے یا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب ہی اسے ادا کر لینا ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرھا، کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول گیا یا سویا رہ گیا تو اس کا کفارہ دراصل یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے فوراً اسے ادا کر لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وقت ہونا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے اور وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وقت کے بعد بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قضا سمجھی جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وقت کی جانکاری ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر یقینی علم حاصل ہو جائے کہ سورج کو ہم ڈوبتے ہوئے دیکھ لیں، گویا کہ یقینی علم حاصل ہو گیا، وقت ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات کی بھی تحدید کر دی ہے، انہی کے بیچ میں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر کوشش سے کوئی دلیل مل جائے، جیسے کوئی آدمی سایہ کو دیکھ کر کے یا کاموں کی لمبائی کا اندازہ لگا کر کے پتہ لگا لے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر یقین بھی حاصل نہ ہو سکے اور نہ ہی کوشش سے بھی پتہ نہ چل سکے تو کسی دوسرے انسان سے پوچھ لے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ بتا دیتا ہے تو اسی کے حساب سے وہ نماز ادا کر لے گا۔ اگر کسی نے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی
تو چونکہ وقت کا داخل ہونا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اس لیے وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز باطل سمجھی جائے گی اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے وہ لوٹائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ بہت ساری بہنیں اذان سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اذان سے پہلے نماز پڑھ لینا یہ اس بات کی دلیل قطعاً نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ممکن ہے وقت ہو چکا ہو اور اس مسجد میں تاخیر سے اذان ہوئی ہو، لیکن اگر وقت ہونے سے پہلے، مثال کے طور پر کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں، اذان نہیں ہوئی تھی، عشاء کا وقت ہو چکا تھا اور کسی بہن نے گھر میں عشاء کی نماز پڑھ لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ لالی کے ڈوبنے کے بعد یا شفق کے ڈوبنے کے بعد عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی تھی لیکن گھر میں کسی نے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز باطل سمجھی جائے گی۔ 7ویں نمبر پر سطر ڈھانکنا بھی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ سطر کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جسے ڈھانپنا واجب ہے یا جسے دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، جبکہ عورت کا سطر پورا بدن ہے سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے۔ جبکہ بچے کا سطر جو ہوگا وہ گپتانگ ہے، پیشاب اور پیخانے کے راستہ ڈھکا ہوا ہو، یہی سطر اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی سنتان ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالی بالغہ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت کے لیے سر ڈھانکنا ضروری ہے، اور اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ مرد کے لیے سر ڈھانکنا نماز میں ضروری نہیں۔ عورت کا سر سطر میں داخل ہے لیکن مرد کا سر سطر میں داخل نہیں ہے، اسی لیے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جہاں کی جو عادت ہے اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ جیسے ہندوستان پاکستان میں لوگ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ٹوپی پہن کر کے نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، کسی اور سمت میں گھوم کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ ایک انسان معذور تھا، بیمار ہے، اس کو قبلہ کی طرف نہیں کیا جا سکتا، تو عذر کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لے گا، لیکن بغیر کسی عذر کے قبلہ رخ کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کرنے والے آدمی کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا، اس میں آپ نے اس سے بتایا تھا کہ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہو۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا تھا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ قبلہ رخ ہونے کی تاریخ کب کی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 6 مہینہ جب گزرا تو
قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا، چنانچہ اس کے بعد سے قیامت کے دن تک اب سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ کو رخ کر کے ہی نماز پڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم قبلہ کی طرف ہی رخ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں اصل مقصد یونیٹی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر اللہ نے کوئی ایک رخ طے نہ کیا ہوتا تو ایک ہی مسجد میں الگ الگ رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے، کتنا خراب لگتا۔ لیکن یہ فطری دین ہے، اس لیے یہاں بھی یہ طے کر دیا گیا کہ سارے لوگوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ حالانکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، قطعاً نہیں۔ کوئی کعبہ کی عبادت کرے گا تو کعبہ کا پجاری بن جائے گا، اللہ کا پجاری نہیں رہے گا۔ کعبہ کی طرف صرف سمت کرتے ہیں، منہ کرتے ہیں، تاکہ یونیٹی ہو اور دنیا کے سارے لوگ ایک سمت میں ہو کر کے نماز ادا کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قبلہ کی جانکاری کیسے ہوگی؟ تو اگر نمازی خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے اور اس کے لیے خانہ کعبہ کو دیکھنا ممکن ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، اور اگر وہ خانہ کعبہ سے دور ہے تو ٹھوس دلیل یعنی قطعی دلیل نہ ملنے پر ظنی دلیل یعنی اندازہ سے وہ قبلہ کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے، کہ اس کو اندازہ لگانا ہے کہ کدھر قبلہ ہو سکتا ہے، یا تو کسی سے پوچھ لے، اگر کوئی نہیں ہے تو ایک اندازہ سے وہ نماز پڑھ لے گا، اور اگر اندازہ بعد میں غلط نکلتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو کسی سے پوچھے یا آلات وغیرہ کا استعمال کر کے قبلہ کی جانکاری لے۔ اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو کوشش کر کے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے اس طرف نماز پڑھ لے، بعد میں اگر ظاہر ہوتا ہے کہ قبلہ صحیح نہیں تھا اس کی نماز ہو جائے گی۔ 9ویں نمبر پر جو آخری نماز کی شرط ہے وہ ہے نیت، اور نیت کرنے کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے، کیونکہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ النیت امر قلبی، نیت دلی ارادہ کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے نیت کے الفاظ احادیث میں بیان نہیں کیے گئے، صحابہ کرام نے نیت کے الفاظ بولے نہیں۔ اگر نیت کے الفاظ بولنے کی ضرورت ہوتی تو کیا نیت کے الفاظ سکھائے نہ جاتے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ نیت دل میں ہوگی۔ جس ارادے سے آپ مسجد میں جاتے ہیں، جس ارادے سے آپ جائے نماز پہ آتی ہیں، آپ کی نیت ہے نا کہ فلاں نماز پڑھنا ہے، یہی دراصل نیت ہے اور یہی نماز کی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں، منہ قبلہ کی طرف، پیچھے اس امام کے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور خود یہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں نہیں، کیونکہ نیت اس کو کہتے ہی نہیں، نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ تفصیل رہی نماز کی شرطوں کے حوالے سے۔ دوبارہ ہم نماز کی شرطوں کو انگلی پہ گن لیتے ہیں: اسلام، عقل، تمیز، حدث سے پاکی، گندگی سے پاکی، وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہونا، سطر ڈھانپنا اور نیت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی ان شرطوں کو سمجھنے اور انہیں نماز میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔